میں نے شب برات کے موقع کو سامنے رکھتے ہوئے اور مبارک رات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی فکر یہ ہے کہ انسان عزت چاہتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ذلت کو پسند نہیں کرتا، بلکہ جو لوگ پیدائشی طور پر ذلیل پیدا ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی ذلت گوارا نہیں ہے۔ ہر انسان عزت چاہتا ہے، ہر انسان عزت کا مقام چاہتا ہے، ہر انسان وقار کا مقام چاہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے۔ انسان عمر کے کسی حصے میں ہو، اس کا تعلق کسی قوم سے ہو، اس کا تعلق کسی قبیلے سے ہو، اس کا تعلق کسی خطے سے ہو، انسان یہی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملنا چاہیے، مجھے عزت کا مقام ملنا چاہیے۔ اور پھر انسان عزت کے لیے کبھی سوچتا ہے کہ میں دولت جمع کر لوں تو دولت کی وجہ سے میں عزت دار بن جاؤں گا، میرے پاس اچھی کاریں لوگ دیکھیں گے، اچھی سواریاں لوگ دیکھیں گے تو اس کی بنیاد پر لوگ میری عزت کریں گے اور مجھے عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اگر کسی کی فکر یہ ہو کہ میرے پاس لباس اچھا ہوگا تو لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، تو لوگ پوری طاقت و قوت عزت کے حوالے سے لباس پہ صرف کر دیتے ہیں۔ کبھی وہ قیمتی لباس کے لیے چوری بھی کرتے ہیں، کبھی وہ قیمتی لباس کے لیے ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں، کبھی وہ قیمتی لباس کے لیے حرام کاروبار بھی کرتے ہیں، غرض کہ جس نے سمجھا کہ بنگلوں سے عزت ملتی ہے تو وہ بنگلوں کے لیے محنت کرتے ہیں۔ کسی نے سمجھا اچھی کاریں یا اچھی سواریوں سے عزت ملتی ہے تو لوگ اچھی سواریوں پر محنت کرتے ہیں، اس کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی نے سمجھا کہ علم کے ذریعے سے صرف عزت ملتی ہے، وہ حصول علم کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر یاد رکھیں عزت وہ نہیں جس کو انسان سمجھتا ہو۔ آپ مجھے بتائیں نا، اگر اچھی کاریں انسان کو معزز بناتی تو دنیا کے ایسے بھی تو لوگ ہیں کہ جو بہت قیمتی کاروں میں گھومتے ہیں لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور اگر تھوڑی سی وہ بازاری سستی شہرت حاصل بھی کر لیں تو کیا آپ نہیں دیکھتے کہ چند دنوں کے اندر ان کا نام مٹ جاتا ہے، ان کا نام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی لوگ کسی کو شہنشاہ جذبات کہتے تھے، آج کہاں گئے آپ کے شہنشاہ جذبات؟ آج کہاں ہے ان کا نام؟ آج کہاں ہے ان کا نشان؟ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، کبھی کبھی اللہ اکبر کئی کئی کمپنیوں کے مالک لوگ جن کا سکہ لوگ دنیا میں چلتے ہوئے دیکھتے تھے، لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کی قبروں کا نشان بھی ملتا ہے تو مجھے بتا دو۔ آپ تلاش کرو ان کی قبور کا نشان، جن کے نام کے لوگ ڈنکے بجاتے تھے، جن کو لوگ سجدے کرتے تھے ان کی دولت کی بنیاد پر، کیا ان کی قبروں کا نشان ہے؟ کہاں ہے فرعون کی قبر؟ کہاں ہے حامان کی قبر؟ کہاں ہے بخت نصر کی قبر؟ کہاں ہے شداد کی قبر؟ کہاں ہے یزید کی قبر؟ مجھے بتاؤ ان کی قبور کہاں ہے؟ جنہوں نے دولت کے نشے میں پوری دنیا میں ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ اپنی سوچ کی اصلاح کر لو۔ دولت کے ہوس اور دولت کی عبادت کے اندر انسان تو خدا کو بھول نہ جانا۔ اگر دولت کسی کو عزت عطا کر سکتی تھی، اگر سواریاں کسی کو عزت عطا کر سکتی تھی تو کہاں گئے یہ دولت والے؟ کہاں گئے یہ سواریاں والے؟ کہاں گئے یہ عزت والے؟ سب مٹ گئے۔ لیکن مجھے بتاؤ، سرکار غوث پاک کے وصال کو 9 صدیاں بیت چکی ہے، لیکن جنگل میں بھی ان کے نام سے اگر قوم کو آواز دیا جائے تو جنگل میں بھی منگل سا سما نظر آتا ہے۔ مجھے بتاؤ، حقیقی عزت وہ نہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں، حقیقی عزت یہ ہے جو اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا فرمائی۔ آج غریب نواز کے ڈنکے بج رہے ہیں، آج صابر پاک کے ڈنکے بج رہے ہیں، آج محبوب الہی کے ڈنکے بج رہے ہیں، آج قطب عالم اور شاہ عالم کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ لوگ اپنے دادا کی قبر پر مہینوں نہیں جاتے، لیکن اللہ والوں کے مزارات پر بھیڑ لگی رہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کے مزارات پر بھیڑ نظر آتی ہے؟ لوگ ان سے محبت کرتے نظر آتے ہیں، لوگ ان سے عشق کی حد تک محبت
کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. چند سکے خرچ کر کے لوگ باپ کی قبر پر نہیں جاتے, لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ اللہ والوں کے مزارات پہ جاتے ہیں. یہ عزت کیسی عزت ہے؟ ان کے نام کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں. تو عزت کس کو ملتی ہے؟ عزت کون حاصل کرتا ہے؟ تو یاد رکھو, اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کو دائمی عزت نصیب ہوتی ہے. اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کو ہمیشہ کی عزت نصیب ہوتی ہے. اور اللہ جس کو مقام عطا کرتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے مقام ملتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں 5 سال کے لیے اگر دنیا منتخب کر کے دے تو جن لوگوں نے عزت کے ساتھ 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا وہی لوگ ہاتھ پکڑ کر نیچے اتارتے نظر آتے ہیں, وہی لوگ گالیاں دیتے نظر آتے ہیں, وہی لوگ ذلیل کرتے نظر آتے ہیں. لوگ عزت دیتے ہیں تو 5-5 سال کے لیے دیتے ہیں, اور مدینے کی سرکار سے عزت ملتی ہے تو قبر میں جا کر بھی غریب نواز پورے ملک ہندوستان پر حکومت کرتے نظر آتے ہیں. یہ عزت حقیقی عزت ہے. حکومت وقت یاد رکھے, یہاں تو کل دوسرا رہے گا. زمین ہندوستان کا راجا ہمارا خواجہ سدا رہے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, سادات کرام. لوگوں کی فانی عزت کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو. ہمیشہ کی عزت کیسے ملتی ہے؟ ہمیشہ کا وقار کیسے ملتا ہے؟ اچھا مقام کیسے ملتا ہے؟ تو اب قرآن بتا رہا ہے. قرآن بتاتا عزت کیسے ملے گی. عزت چاہتے ہو نا, عزت کیسے ملے گی؟ اچھا مقام چاہتے ہو نا, عزت کا مقام چاہتے ہو نا, وہ کیسے ملے گا؟ تو قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے, اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے. دیکھو عزت کا مقام قرآن بتا رہا ہے. اگر قرآن پہ ایمان لائے ہو تو عزت پانے کا طریقہ قرآن سے سیکھو. کسی کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے, عزت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ اپنے کلام میں بتا رہا ہے کہ عزت کیسے ملے گی. یاد رکھنا, اگر آپ کے دور میں لوگ آپ کو ذلیل کرنے پر آ جائے تو دیکھو 22,000 کا لشکر 72 کو ذلیل کرنے پر آیا تھا, اور اپنے زوم باطل میں انہوں نے ذلت کی انتہا کرنے کی کوشش کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ٹکڑے کر دینا یہ اپنے زوم میں دلیل کی ذلت کی دلیل نہیں؟ کیا بیویوں کے دوپٹے چھین لینا یہ ذلیل کرنے کی اپنے زوم باطل میں دلیل نہیں؟ اللہ اکبر, خیمے جلا دینا, بولو یہ سب اگر کسی کے ساتھ ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ذلیل ہو گیا. گردنیں کاٹ لینا لوگ اپنے زوم میں دلیل ذلیل سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے کپڑے اتار کر کے چھین لینا, کیا یہ زوم کے اندر دلیل ذلیل نہیں اور ذلت کی باتیں نہیں؟ مگر قربان جائیں 22,000 کا لشکر حکومت وقت کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر ذلیل کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن خدا نے ان کو عزت دینا چاہا تو آج ذلیل کرنے والے ذلیل ہو گئے. لیکن آج بھی نماز مکمل نہیں ہو رہی ہے جب تک کہ آل محمد پر درود نہیں پڑھا جاتا. جن کے ذکر کو ختم کرنے کے لیے پوری حکومتوں نے دولت کے خزانے اپنے منہ کھول دیے تھے, اور عزت کرنے والے اور تعریف کرنے والوں کی زبانیں کھینچ لی جاتی تھی. حیرت ہے کسی کا ذکر مٹانے کے لیے اگر حکومتیں اتنی کوشش کریں تو اس کا ذکر تو لوگ بھول جائیں, لیکن حکومتوں کے خزانے کے منہ جن کا ذکر مٹانے کے لیے کھل گئے تھے آج بھی لوگوں کی محفلیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ان کا ذکر نہ ہو جائے, جب تک ان کا تذکرہ نہ ہو جائے. وجہ یہ عزت اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ کے بندو اگر عزت حاصل کرنا ہے تو رب العزت کے ہاتھ میں عزت دینا. دنیا کی بازاری عزت کے لیے خدا کو ناراض کرتے ہو, دنیا کی بازاری عزت کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو, عزت کیسے ملے گی؟ قرآن بتا رہا ہے ان تنتجبوا کبائر ما
تنہون عن، کہ جو اجتناب کرے گا کبیرہ گناہوں سے، جو بڑے گناہوں سے بچے گا، وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، جو بڑے گناہوں سے بچے گا اللہ اس کے چھوٹے گناہوں کو بغیر توبہ کے معاف کر دے گا، اور اللہ اس کو عزت عطا کرے گا، اور اللہ اس کو عزت کے گھر میں داخل فرما دے گا۔ عزت کا مقام اللہ دے گا کب؟ جب ہم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچیں گے۔ کبیرہ گناہوں سے بچو، اللہ عزت دے گا۔ غوث پاک کو جیسے عزت دی اللہ عزت دے گا، جیسے غریب نواز کو عزت دی اللہ عزت دے گا، جیسے اپنے مقبول بندوں کو عزت دی۔ شرط ہے کبیرہ گناہوں سے بچو۔ اب یہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کبیرہ گناہ کیا ہے، بڑے گناہ کیا ہے؟ نمبر ایک، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی، ہر گناہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کی مطلب گناہ ہوا، تو پھر اللہ کی نافرمانی چھوٹی کیسی؟ سب تو بڑی ہے۔ لیکن مختار اور جمہوری مذہب اور مسلک یہ ہے کہ جن گناہوں پر وعید شدید سنائی گئی ہے، جن گناہوں پر سخت وعید سنائی گئی ہے، وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ 3 ہے، بعض نے کہا کہ وہ 7 ہے، بعض نے کہا کہ وہ 9 ہے، بعض نے کہا کہ وہ 40 ہے، بعض نے کہا کہ وہ 70 ہے، اور بعض نے کہا کہ وہ 700 ہے۔ لیکن بس اتنا سمجھ لیں کہ اس کی کوئی تعداد متعین نہیں۔ جس گناہ پر وعید شدید یعنی سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا۔ میں جلدی جلدی اس کو پڑھتا ہوں جتنا وقت میں گنجائش ہے، اس لیے کہ حضور قائد ملت تشریف لائیں تو میری گفتگو مکمل ہوگی، اتنا ہی وقت میرے پاس ہے۔ اب جتنے وقت میں بھی وہ تشریف لائیں گے اتنے وقت تک گفتگو ہوگی۔ اب دل کے کانوں سے سننا، کبیرہ گناہ سے بچو گے اللہ عزت دے گا، اللہ عزت دے گا، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، میرا اللہ کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، اس کا وعدہ سچا ہے، اس کا وعدہ حق ہے، اس لیے کہ وہ خدا سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کبیرہ گناہ کیا ہے اس کی فہرست آج کی محفل میں آپ سن لے۔ نمبر 1 سب سے بڑا گناہ کبیر الکبائر، جسے اکبر الکبائر کہا گیا، جسے اکبر الکبائر کہا گیا، سب سے بڑا کبیرہ گناہ جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ گناہ، ہر گناہ کی معافی ہے، اس گناہ کی معافی نہیں ہے، اور پہلے نمبر پر وہ گناہ ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک یعنی شرک سے بچو، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جب تک شرک سے کوئی توبہ نہ کرے تو اللہ اس کو کبھی معاف نہ کرے۔ مشرک جہنم میں ہمیشہ رہے گا، مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ عبدالآباد جہنم ہے، وہ کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں۔ مشرک کو کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، مشرک کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اگر کسی نے کر بھی دیا تو قبول نہیں ہوگی، اور یوں تو کوئی کرے گا بھی نہیں، اس لیے کہ مشرک کے لیے شفاعت نہیں، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں، مشرک مر جائے اس کی قبر پر جانے کی اجازت بھی نہیں، مشرک مر جائے اس کے جنازے میں شرکت کی اجازت بھی نہیں۔ مشرک کا مطلب کیا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود مانے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے، خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے، وہ مشرک ہے۔ مشرک کی کبھی تو جو ہے وہ اس کے لیے کبھی معافی نہیں ہے، اس لیے شرک سے بچو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، میری قوم کے کچھ جوان آج شرک کے راستے پر بھی جانے لگے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جوانوں، اس گناہ سے بچو۔ یہ شرک کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا، اللہ اللہ، اقبال نے بہت خوبصورت انداز سے کفر کا فلسفہ سمجھایا تھا۔ کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے ناامیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ میری قوم، بڑی معذرت کے ساتھ علماء اور سادات کی محفل میں میں یہ عرض کروں، اہل سنت کے مجمع میں بڑی نازک بات، میری قوم شرک کی طرف جا رہی ہے،
شرک کے دروازے اس قوم پہ کھل رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ کسی نے تعویذ دے دیا، اب آدمی کا یقین ہے کہ یہ تعویذ پہنوں گا تو میرا نقصان نہیں ہوگا، یہ تعویذ پہنوں گا تو مجھے روزی ملے گی، یہ تعویذ پہنوں گا تو میں کروڑپتی بن جاؤں گا، یہ تعویذ پہنوں گا تو میں مالدار بن جاؤں گا، یہ تعویذ پہنوں گا تو میں کبھی بیمار نہیں پڑوں گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ تعویذ پر میرا بھی عقیدہ ہے، جتنے بیٹھے اہل سنت کے علماء ان کا بھی عقیدہ ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں تعویذ پر ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ تعویذ پہنوں گا تو روزی ملے گی، تعویذ پہنوں گا تو بیمار نہیں پڑوں گا، تعویذ پہنوں گا تو شفا مل جائے گی۔ یہ سب غلط عقیدے ہیں۔ عقیدہ یہ صحیح ہے تعویذ پہنا اور اگر اللہ چاہے تو مجھے شفا ملے گی، اللہ اگر چاہے تو روزی ملے گی، اللہ اگر چاہے تو میں بلاؤں سے محفوظ رہوں گا۔ بڑے سے بڑے بزرگوں کا تعویذ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہ شفا دے سکتا ہے نہ بلاؤں کو ٹال سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو قرآن پورا سینے میں لٹکا لے پھر بھی تو مصیبتوں میں گرفتار رہے گا۔ ارے تو کیا اور تیرا تعویذ لکھنے والا کیا؟ میں اس کی بات کروں، توحید کی بات کرنے کا حق جتنا ہم سنیوں کو ہے اتنا کسی کو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اوروں نے 1857 کے بعد کے مولویوں سے سن کر توحید سیکھی ہے، اور ہم نے توحید اس سے سیکھی ہے جس نے خدا کو بے حجاب اور بے پردہ دیکھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اللہ کو پہچانا، باب مدینۃ العلم، خاتم الولایت، فاتح خیبر۔ میں مولا علی کا ذکر کر رہا ہوں، سنیو۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کون ہے؟ علماء جانتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ یہ عبدالعزیز کون ہے پتہ ہے؟ علامہ فضل خیر آبادی کے استاد۔ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے؟ شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے استاد۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے؟ صدر الشریعہ کے استاد کے استاد۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے استاد، اشرفی میاں کے مرشد اجازت کے استاد۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ شاہ عبدالعزیز ہے، شاہ عبدالعزیز خود بھی مجدد، ان کے والد شاہ ولی اللہ بھی مجدد، اور محدثوں کا یہ خاندان، اور یہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی بہقی وقت کا نام ہے۔ علماء جانتے ہیں بہقی وقت کون ہے؟ امام بہقی کون ہے؟ شاہ عبدالعزیز کہتے تھے ثناء اللہ پانی پتی بہقی وقت ہے، امام باقی کا اپنے زمانے میں نائب اور ثانی ہے۔ وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جس کو بھی ولایت ملی ہے سب کو ولی بنانے والا میرا اور آپ کا مشکل کشا علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے، ہاں علی ہے، ہاں علی ہے۔ جب تک علی کی غلامی نہ کرے کسی کو کبھی ولایت مل ہی نہیں سکتی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدر، نعرے حیدر، نعرے حیدر، نعرے حیدر۔ اب وہ علی کہتے ہیں، کون علی؟ فاتح خیبر، باب مدینۃ العلم، دار الحکمت کا دروازہ، اللہ دار الحکمت، حکمتوں کے مکان کا دروازہ، بیت حکمت کا دروازہ، یہ مولا علی ہے، حسنین کے بابا، زہرا کے شوہر، اللہ اکبر، ناطق قرآن، بولتا قرآن۔ سرکار نظمی کہتے ہیں، سرکار نظمی مہروی کہتے ہیں بولتا ہوا قرآن ہم علی کو کہتے ہیں۔ بولتا، جسے بولتا قرآن کہے صوفیہ وہ علی کہہ رہے ہیں، میں اور آپ نہیں، جنہیں کلمے کا صحیح ترجمہ بھی نہیں پتا وہ تعویذ پر اعتماد کر کے خدا کو بھول رہے ہیں۔
بڑی معذرت کے ساتھ، ہاں میں تعویذ کا پھر کہتا ہوں مخالف نہیں، تعویذ اللہ کے اذن سے شفا دے گا، ڈائریکٹ تعویذ میں کسی تعویذ میں طاقت، تعویذ لکھنے والے میں طاقت نہیں، اور تعویذ لکھنے والے کی اوقات کہ میں تو مولا علی کا ذکر کر، مولا علی کہتے ہیں میں نے اللہ کو پہچانا، اور اللہ کو کس طرح پہچانا کہ میں ارادہ کرتا ہوں، توجہ کرنا، علی پاک کو خدا کی معرفت کی شان سے بھی کہا میں ارادہ کرتا ہوں اور میرے ارادے کو کوئی توڑ دیتا ہے، تب مجھے پتا چلا نا کہ جو علی کے ارادے کو توڑے وہ طاقت کتنی بڑی طاقت ہے، مجھے اللہ کی معرفت جو علی کے ارادے کو توڑے، توجہ کرنا، جو علی کے ارادے کو توڑے اسی کو خدا کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے تو صحیح، پتا چلا کسی کے ارادے بھی ٹوٹتے ہیں، جو خیبر کا دروازہ دوسرے ہاتھ سے توڑ دے اس کا ارادہ بھی کوئی توڑتا ہے اور اسی کو خدا کہتے ہیں۔ کوئی موسیٰ جیسے کو بھی لن ترانی کہتا ہے، اس کو خدا کہتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک۔ آپ مجھے بتائیں جو موسیٰ کو لن ترانی کہہ دے کہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور آپ یہ عقیدہ لے کر کے بیٹھے ہیں کہ میں نے فلاں کا تعویذ پہنا تو میں نے تو شفا مجھے تو ملنی ہی ہے، میں یہ نہیں کہتا ڈائریکٹ کہ یہ شرک ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں شرک کے راستے بھی کہیں نہ کہیں جا۔ نمبر 2، شرک کا ایک راستہ یہ بھی اختیار کیا آپ نے بڑی معذرت کے ساتھ کہ اگر آپ کی طبیعت کہیں بھرتی نہیں اور آپ کی مراد کہیں پوری نہیں ہوتی تو اب تم بت پرستوں کے پاس بھی جا رہے ہو اپنا علاج کرانے کے لیے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جادوگروں کے پاس جائے وہ کفر کرتا ہے، کفر، یہ کفر قرار دیا اللہ کے رسول نے۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی چیز دوا شفا دے، تعویذ شفا دے، یہ صرف اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ ہاں یاد رکھنا خدا کے اذن سے، حضرت عیسیٰ بھی مردوں کو ٹھوکر لگاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یہ نبی کی بات ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، تو تھوڑا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ پھر دوسری چیز گناہ کبیرہ میں دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے شرک کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، بدسلوکی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور شب برات میں سب کو بخشا جاتا ہے، جن بدبختوں کو اور کم نصیبوں کو نہیں بخشا جاتا وہ ماں باپ کے گستاخ اور بے ادب بھی ہے۔ اور آج اتنا بڑا مجمع ہے، سب شب برات کے انتظار میں ہے، شب برات آئے گی میں صلاۃ التسبیح پڑھوں گا، شب برات آئے گی میں اتنے پارے کی تلاوت کروں گا، شب برات آئے گی میں یہ عبادت کروں گا، یہ عبادت کروں گا۔ آپ کے پاس پورا چارٹ ہوتا ہے، میں بالکل اس چارٹ سے متفق ہوں، میرا کوئی اختلاف نہیں، میں تو اہل سنت کا ایک گرا پڑا انسان ہوں، مجھ سے برا اہل سنت میں کوئی ہے نہیں، آخری نمبر کا آدمی ہوں، میں اہل سنت کے علماء سے کب اختلاف کر سکتا ہوں؟ وہ پورے چارٹ سے میں متفق ہوں، کوئی اختلاف نہیں، صلاۃ التسبیح بہترین، نماز فاطمہ بہترین، فلاں تسبیح بہترین، لیکن یہ سب نفل ہے، نفل، اس سے بڑھ کے بھی کرو گے تو کچھ ملنا نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لو۔ شب برات میں پہلا کام اپنے ماں باپ کو خوش کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ ماں باپ کو ناراض کر کے خدا کو راضی کرنے چلے، آپ باپ کا دل دکھا کے خدا کو راضی کرنے چلے۔ کتنے وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی فکر کی، کتنے وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کا خیال کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کیا میں یہ آپ کہنے میں حق بات جانب نہیں؟ اللہ اکبر، کہ اگر دوستوں کی پارٹی ہو تو ہر آدمی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، میں پیسے دوں گا، میں پیسے دوں گا، میں پیسے دوں گا۔ بولو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ دوستوں کی پارٹی میں سب کی جیب میں ہاتھ جاتا ہے، لیکن جب ماں باپ بیمار پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بڑا بھائی منجلے سے کہتا ہے تو بل دے دوا کھانے کا، منجلہ چھوٹے سے کہتا ہے کیا تیری ماں نہیں ہے، کیا تیرا باپ نہیں ہے، تو بل نہیں دے سکتا، تو بھی تو اتنا کماتا ہے۔ سوچو تو صحیح، جب ماں باپ اللہ اکبر تو تمہاری پرورش کر رہے تھے تو کیا ماں باپ نے بھی اس طریقے سے لوگوں کے حوالے ہمیں کیا تھا؟ اللہ اکبر، سن لو، آج دین کی پوری شکل بدلتی جا رہی ہے۔ جس چیز کو ترجیح دینا چاہیے اس کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں، اور جس کو ترجیح نہیں دینا چاہیے اس کو چیز کو سر پہ لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ شیطان کا مکر ہے، یہ شیطان کا فریب ہے کہ
کہ شیطان تمہیں فرائض سے ہٹا کر نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بے شمار وہ ماں باپ ہے جو مسجدوں کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ آج بے شمار وہ ماں باپ ہے جو اللہ اکبر بریجوں کے نیچے، پلوں کے نیچے، بڑے شہروں کے اندر زندگی گزارنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ ماں باپ کی عزت کون کر رہا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کون کر رہا ہے؟ آج میں اپنے جوانوں کو بتاؤں، اللہ اکبر، سادات پر جان چھڑکنے والوں، علماء پر جان چھڑکنے والوں، پیروں پہ جان چھڑکنے والوں، ابھی اتنے سارے سادات آپ کو نظر آ رہے ہیں، سب ان کے ہاتھ چومنے کے لیے ایسے دوڑیں گے جیسے شہد کی مکھیاں چھت کی چھتے کی طرف دوڑتی ہے۔ بڑے بڑے پیران نظام آ جائے، ایک ہاتھ کا بوسہ دینے کے لیے آپ دھکے بھی کھاتے ہیں، دھکے بھی دیتے ہیں۔ مجھے کوئی اختلاف نہیں، میرا عقیدہ یہ ہے، بالکل ہے، کہ ہاتھوں کو چومنا بڑے بڑے مجرموں کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ ایک بہت بڑے بادشاہ کے مرنے کے بعد کسی نے کہا، ارے تو نے تو فلاں فلاں کو قتل کیا، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے امام حسن بصری کے ہاتھ چومے، اسی کے صدقے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ میں ہاتھ چومنے کا مخالف نہیں، کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث میری نگاہوں میں ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے بڑوں کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ سیکھا بھی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے نیند سے اٹھ کر آپ کو درس دینے نہیں آئے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کی خدمت کی ہے، جوتیاں سیدھی کی ہے، کچھ سیکھا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ غرور گھمنڈ سے نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، ابو داؤد شریف میں ہے، صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ بھی چومے، میرے آقا کے پیر بھی چومے، لیکن آپ سے اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، علماء کی طرف دوڑنے والوں، مشائخ کی طرف دوڑنے والوں، سادات کی طرف دوڑنے والوں، مجھے اتنا بتاؤ، کیا کبھی تم نے اپنے باپ کے بھی ہاتھ چومے؟ کیا کبھی تم نے اپنی ماں کے بھی ہاتھ چومے؟ تیرے پیر کے پاس تو ہاتھ چومنے والوں کی قطار لگی ہے، اس کے پاس تو جائے نہ جائے وہاں کوئی کمی نہیں، لیکن تیرے باپ کے لیے تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیری ماں کے پاس تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ ماں باپوں کو لات مار کر، ماں باپوں کو ترسا کر، ماں باپوں کو تڑپا کر تم خدا کو کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں، اگر چاہتے ہو کہ شب برات میں اللہ تمہاری بے حساب مغفرت کرے، تو پہلے اپنی ماں کے قدموں کو پکڑو، پہلے اپنے باپ کے قدموں کو پکڑو، اور سن لو، دعاؤں کے چکر میں کبھی اس کا در، کبھی اس کا در، کبھی اس کا در، کسی کی دعا میں گارنٹی نہیں ہے۔ میری یہ جملے کبھی کبھی کمرشل لوگوں کو تلخ لگتے ہیں، لوگ مجھ سے اس پہ لڑتے بھی ہیں، تو قوم کو بے ادب بنا کے چھوڑے گا۔ میں نے کہا میں کبھی بے ادب نہیں بناتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم تمہاری بھی باوفا نہیں ہو سکتی جب تک یہ ماں باپ کی وفادار نہ ہو۔ جو ماں باپ سے وفا نہ کرے وہ پیر سے وفا کرے گا؟ اگر پیران نظام کی سوچ یہ بنی ہے کہ ماں باپ کا بے وفا میرا وفادار ہوگا، تو میں کہتا ہوں یہ غلط ہے۔ اور کوئی پڑھا لکھا پیر یہ کہتا بھی نہیں، ہمارا سنی پیر، چند جاہل جو گھس گئے اس صف میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ایک شخص کے بارے میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، اس نے گاڑی پہ لکھا تھا پیر کا کرم۔ پوچھو پیر کا کرم، خیریت پیر کا کرم۔ میں یہ بھی لوگوں کو کہتا ہوں پیر کا کرم بعد میں کہو، پہلے الحمدللہ کہو، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ یہ میں اتنا ضرور آپ کو کہوں گا۔ ہاں، چند دنوں کے بعد کسی نے پوچھا خیریت، تو کہا اللہ کا کرم۔ کہا کیوں بھئی آج جملہ بدل گیا؟ تو کہا پیر صاحب کو گھر بلایا تھا، فاتحہ کے لیے نہیں آئے، تو میں نے بیعت توڑ دی۔ یہ قوم کا حال ہے، یہ قوم کا حال ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میری بات برا مت ماننا، ہمیں اپنی قوم کو وہ باتیں سکھانی ہوگی جو مدینے کے تاجدار نے اپنے اصحاب کو سکھائی تھی۔ ہمیں تو وہی بات کرنی ہے۔ یاد رکھیے، کسی کو برا لگتا ہے لگے، ہو سکتا یہی ہوگا زیادہ سے زیادہ، آئندہ احمدآباد والے نہیں بلائیں گے، لیکن اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، نہ مجھے تقریر کا شوق، نہ احمدآباد آنے کا شوق، مجھے کبھی بھی شوق نہیں، لیکن اگر یہ بات حق ہے اور حق ہے تو پہلے آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے باپ آدم نے جو سب سے پہلا جملہ کہا تھا وہ یہی کہا تھا الحمدللہ۔ یاد رکھنا، پہلے الحمدللہ، پھر پیر کا کرم، پھر کسی بزرگ کا کرم۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کا کرم خدا کے کرم کا محتاج ہے۔ ہاں، اتنا یاد رکھنا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ماں باپ کا غدار
कभी पीर का वफादार नहीं हो सकता, कभी दोस्त का वफादार नहीं हो सकता। मेरे उस्ताद ने मुझे नसीहत की थी, बेटे कभी माँ बाप के गुस्ताख और गद्दार से दोस्ती मत करना। मैंने कहा क्यों? कहा जो माँ बाप का वफादार ना वो तेरा क्या वफादार हो सकता है। अहले वफा की पहचान माँ बाप से है। और आप देख लें, जाने वफा, शाने वफा, काने वफा जिसे हम कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत, उनको देखे माँ बाप के यहाँ कैसी बात है, किस अकीदत का इजहार है। एक मर्तबा एक बूढ़ी खातून लकड़ी टेकते हुए आई, हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा की महफिल में बैठे थे, उठ के खड़े हो गए। आप अंदाजा कर सकते हैं आज अगर कोई लड़का डॉक्टर बन जाए तो वो अपने काले रंग की माँ का तारुफ नहीं कराता अपने दोस्तों से कि ये मेरी माँ है। क्यों? कहा कि इसके कपड़े तो फटे हुए हैं, इसका रंग तो काला है, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे कि इसकी माँ का रंग काला है, इसकी माँ के कपड़े फटे हुए हैं, तो लोग तारुफ नहीं कराते, हालांकि वो है माँ। मैं कहता हूँ शान से कराओ अपने माँ बाप का तारुफ कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं। लोग मजाक उड़ाते रहे, अपने माँ बाप का तारुफ फख्र से कराओ। जमीन पे तख्त ताज का मालिक मैं उसको समझता हूँ, ताजदार वो है जिसके सर पे माँ का आंचल है और तख्त पे वो बैठा है जिसके नीचे बाप की शफकतें मौजूद। ताजदार तरसते हैं माँ के आंचल को। अगर खुदा ने तुम्हारे सर पे माँ का आंचल रखा है तो तुम ताजदार हो, ताजदार। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, बाप की शफकत और माँ का आंचल, हम भी कभी तख्त ताज वाले थे। बाप की शफकतों को क्या, ये ताकत से कम नहीं है, और माँ के आंचल को क्या समझते हो, ये ताज से कम नहीं। इसलिए आजकल के लड़के डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कभी माँ बाप का तारुफ नहीं कराते। अगर वो अनपढ़ हो, भोले भाले हो, सीधे साधे हो, शर्म आती उनको। बल्कि मेरे एक दोस्त ने अपने चंद साथियों को तारुफ कराया कि एक बड़े मियाँ कुर्सी बैठे थे, दोस्त गए उसके बर्थडे के मौके पर, कहा ये कौन है? कहा ये हमारे यहाँ काम करता है। जबकि वो उसका बाप था, सादे कपड़े में बैठा। उस बदबख्त को ये नहीं पता था कि ये खुद सादे पहनकर मुझे कीमती पहनाता है, ये खुद हल्के कपड़े इस्तेमाल करके मुझे भारी पहनाता। इसने मेहनत की, मजदूरी की और मुझे अच्छे कीमती कपड़े पहनाकर कीमती स्कूल में भेजा। एहसान फरामोश हो गई दुनिया इतनी। और सोचो तो सही, ऐसे लोगों को तरक्की मिलेगी जो माँ बाप को काम वाले के हवाले से तारुफ कराए। लेकिन आओ, मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सहाबा की महफिल में बैठे हैं और एक बूढ़ी औरत लकड़ी टेकते हुए आई। मैं ये भी आपको बता दूं, उस बूढ़ी औरत का रंग भी सांवला था। वो बहुत खूबसूरत नहीं थी बजाहिर देखने में, बजाहिर कह रहा हूं, सांवला रंग था, बूढ़ी थी, लकड़ी टेकते हुए आई। उम्र ज्यादा होने की वजह से चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई थी। हुजूर उसके लिए उठ के खड़े हो गए, हुजूर उसके लिए उठ के खड़े हो गए और अपनी वो चादर जिसको मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर कहते हैं, हुजूर ने वो बिछाई और बिछा करके उस खातून को पहले उस पे बिठाया। फिर उसके बाद आका उसके पास बैठे। सहाबा को रश्क आया, अल्लाह अकबर। जिसके तलवे अर्श चूम कर मेराज पाता है वो रसूल जिसके लिए अपनी चादर बिछाए, ये औरत है कौन? और उससे इतना प्यार करें कि पहले उसको बिठाए फिर खुद बैठे। जब वो जाने लगी उठकर तो पूछा सहाबा ने, ये खुशबख्त खातून कौन है आका? तो मेरे आका ने फरमाया, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है। अल्लाह अकबर। जब सहाबा ने सुना कि ये दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है तो सरकार सच करते, आका क्या आपके बचपन के वाकयात हम इनसे सुन सकते हैं? आपका मुबारक बचपना इनसे मालूम कर सकते हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, पूछ लो। फिर हलीमा सादिया ने हुजूर के बचपन के वाकयात बताए। लोगों को अंदाजा हुआ जो दूध पिलाने वाली माँ का इतना एहतराम करता हो वो हकीकी माँ सैयदा आमिना का कितना एहतराम करता होगा। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद दूसरी तरफ आए इमाम हसन, इमाम हसन मुज्तबा। इमाम हसन एक मर्तबा सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत मखदूमा कायनात मलका फिरदौस बरी सैयदा फातिमा का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरी माँ का जब विसाल हुआ तो मेरी उम्र सिर्फ 7-8 साल की थी। उस उम्र में भी मैं अपनी अम्मी के साथ एक बर्तन में बैठकर मैंने कभी खाना नहीं खाया।
امام حسن کہہ رہے ہیں میری ماں سیدہ فاطمہ کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کر میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ کسی نے پوچھا حسن تمہاری ماں سیدہ فاطمہ مخدومہ کائنات اتنی عظیم ہستی تمہاری امی جان ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا ایک برتن میں کیوں نہیں کھایا آپ نے؟ تو اس وقت امام حسن نے کہا مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کہا حسن ساتھ میں کھانے میں بے ادبی کیسی اور کس طرح کی بے ادبی؟ تو امام حسن کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی لقمے پر توجہ کرنا، احساس دیکھو، اللہ والوں کا احساس دیکھو، نوجوانان جنت کا سردار جن کو بنایا گیا ان کی فکر دیکھو۔ امام حسن کہتے ہیں کہ میں ڈرتا تھا کہ کسی لقمے پر میری ماں سیدہ فاطمہ کی نظر پڑے گی اور ماں فاطمہ سوچے گی کہ یہ لقمہ میں نے اٹھانا اور مجھے اس کی خبر نہیں مل پائے گی، مجھے اس کی اطلاع نہیں ہو پائے گی، تو اس وقت کہیں غلطی سے وہ لقمہ میں اٹھا کر کے جو ہے وہ اپنے منہ میں نہ ڈال لوں تو میری ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ غلطی اپنے لیے کہہ رہے ہیں لیکن ہم اس کو غلطی کا کیا رنگ دیں؟ وہاں تو غلطی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی، وہاں تو خطا قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی، وہاں تو لغزشیں قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی، لیکن امام حسن عاجزی کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ مجھے ماں کے نظر کردہ لقمے کی خبر نہ ہو کہ ماں اس کو اٹھانا چاہتی ہے اور میں اس کو بھول سے اٹھا لوں تو ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس تصور کی وجہ سے میں نے کبھی ماں کے برتن میں کھانا نہیں کھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج بتاؤ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، گھر بنائیں گے تو ایک کمرہ چھوٹا سا ماں باپ کے لیے نکال دیں گے کہ بوڑھا بوڑھی اسی کے اندر دروازے کے اندر بند ہو کر کے پڑے رہیں گے، کیوں؟ میرے بچوں کو ڈسٹرب نہ ہو، میری بیوی کو جو ہے وہ خلل نہ ہو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے ساتھ بھی ہمارے ماں باپ نے یہی سلوک کیا تھا؟ نہیں، آج ماں باپ کی ناقدری ہو رہی ہے اور ناقدری کی بنیاد پہ یاد رکھنا دنیا میں کوئی کسی کتنی بھی عبادت کر لے، کتنی بھی ریاضت کر لے، کتنا بھی متقی ہو جائے، ماں باپ ناراض ہے تو خدا اس کی عبادت کو اس کے منہ پہ مار دے گا، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی ماں باپ کا حقوق بتاتے ہوئے بتاتے کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ شاید ہم میں سے کوئی اس پر عمل نہیں کرتا۔ ہم لوگ اپنے بزرگوں کی عظمت کے نعرے بہت لگاتے ہیں لیکن صرف نعرے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں نعرے لگاتے رہے، کردار تو کبھی اختیار کیا نہیں ہے نا۔ آپ سے کہتا ہوں نعرے میں آج بھی اثر ہے، توجہ کرنا، نعرے میں جو کردار کے ساتھ لگے، جو دل کی گہرائی سے لگے۔ جلسوں کے نعرے تو رسم بن گئے، ایک دوسرے کو اٹھانے اور بیدار کرنے کا سبب بن گئے، خطبہ کے استقبال کا ذریعہ بن گئے، جبکہ یہ نعرے وہ تھے جو باطل کے قلوب و اذہان میں لرزہ پیدا کر دیتے تھے۔ آج بھی نعرے میں تاثیر ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ نعرے میں تاثیر نہیں تو میں ایک بات کہتا ہوں، ایک گمنام لڑکی کرناٹک کی ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ صرف ہاتھ اٹھا کر کردار کی پاکیزگی کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتی ہے تو گمنام سی لڑکی کے پوری دنیا میں ڈنکے بجنے لگتے ہیں۔ آج بھی اللہ بتا رہا ہے کہ میرے نام میں وہی تاثیر ہے جو خالد بن ولید کے دور میں تھی، میرے نام میں وہی تاثیر ہے جو طارق بن زیاد کے دور میں تھی، میرے نام میں وہی تاثیر ہے جو قرون اولا میں تھی۔ ہاں ہاں وہی تاثیر کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج بھی نعرے میں تاثیر ہے، کب؟ کردار کے ساتھ میں۔ ایک لڑکی گمنام کردار کے ساتھ نعرہ لگایا، پوری دنیا میں ڈنکے بجے، علماء محراب میں اس کا ذکر کرنے لگے، خطیب ممبروں پہ اس کا تذکرہ کرنے لگے، اخبار کی بڑی سرخیوں کے اندر اس کا نام چھپنے لگا۔ یہ نعرے کی تاثیر ہے، لیکن کب؟ جب کردار کے ساتھ لگے۔ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہو اور اس کے بعد نعرہ لگاؤ، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے رہو، اس کے بعد نعرہ لگاؤ اللہ اکبر، بیٹیاں بے پردہ گھومیں، اس کے بعد نعرہ لگے، سر پہ ٹوپیاں بوجھ لگے، اس کے بعد نعرہ لگے، گھروں کے اندر گانے اور غزلیں بجے، اس کے بعد نعرہ لگے، نعت مصطفیٰ سے تھکن محسوس ہو اور گانوں سے دلچسپی اور لذت آئے، اس کے بعد نعرہ لگے۔ یاد رکھنا ایسے نعرے بھی شاید منہ پر پھینک مارے جائیں گے۔ کردار سے دوری اور نعروں سے قربت، یہ جذباتی نعرے کسی قوم کو نہ عزت دلاتے ہیں نہ کبھی دلا سکیں گے جب تک کردار
نہیں آئیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں سن لو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ۔ نمبر 3 آقا فرماتے ہیں جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول نے گناہ کبیرہ کا ایک جھوٹی قسم کو۔ اور یہ جھوٹی قسم کیا ہے پتہ ہے؟ اگر ہو سکے تو سچی قسم بھی دنیا کے معاملے میں مت کھاؤ، سچی قسم سے بھی اس وقت تک بچو جب تک جان پر نہ بنائے، جب تک مال کا بڑا نقصان ہونے کا یقین نہ ہو، جب تک عزت چلے جانے کا اندیشہ نہ ہو، اس وقت تک سچی قسم بھی مت کھاؤ۔ کیونکہ جو بات بات پر قسم کھاتا ہے اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ سچی قسم کی بات کر رہا ہوں، اور سچی قسم کھاتے کھاتے جھوٹی قسم کی عادت پڑ جاتی ہے لوگوں کو، اس لیے قسم جلدی مت کھائے۔ ہاں دین کے لیے اٹھاؤ، دین کی حقانیت پہ اٹھاؤ۔ رسول اللہ نے بار بار کہا اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اور پھر حضور یہ باتیں کہہ کر اللہ کا دین اور اس کی حقانیت بیان کرتے تھے۔ اور ہم لوگ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ میں لیٹ اس لیے آیا، قسم سے میں لیٹ جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں ہوا، یہ میری چپل خرید دو، اللہ کی قسم مجھے اتنے میں نہیں پڑی۔ جو قوم 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھائے، آپ سوچو تو صحیح اس قوم کو ترقی کیسے ملے گی؟ جھوٹی قسم کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں، کچھ رہے یا یاد رہے یا نہ رہے آپ اس کو سن لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ میری بہنیں بھی سن رہی تو ان سے کہتا ہوں خدا کے لیے وہ اس کو سن لیں۔ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ کے نام کی، اللہ فرماتا ہے میں اس کی 7 پشتوں تک اس پہ لعنت کرتا ہوں۔ جھوٹی قسم کھانے والوں کی ایک اس پر نہیں، ابھی جو اس کی پشتے ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آئی، باپ کی پیٹ میں بھی نہیں آئی، صرف جھوٹی قسم کی وجہ سے اللہ اس کی 7 پشتوں تک لعنت کرتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جن کی زبانیں جھوٹی قسم سے محفوظ ہے؟ اور اگر سچی قسم کوئی کھائے، توجہ کرنا، سچی قسم کوئی کھائے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا، کوئی سچی قسم کھا کر پھر مچھر کے پر کے برابر اس کے خلاف کرے، سچی قسم کھائے پھر اس قسم کو تو نبھانا ہی پڑے گا، تو اب مچھر کے پر کے برابر اگر وہ سچی قسم کی مخالفت کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور اللہ اس پر دنیا میں لعنت فرمائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں آج لوگ سگریٹ کا پیکٹ اگر کوئی نہیں پی رہا ہو تو تجھے قسم ہے پی لے، شراب پی لے تجھے قسم ہے، اور پھر لوگ سوچتے ہیں یار یہ قسم اب اس نے دے دی تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ یاد رکھنا، اگر کوئی تمہیں بگاڑنے کے لیے قسم دیتا ہے تو پھر وہ ماں کی قسم دے یا بچے کی قسم دے یا اللہ کی قسم دے، آپ نے اس کی قسم پہ کبھی حرام کام نہیں کرنا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا میں نے شراب پی لی، کیوں پی؟ اس نے ماں کی قسم دی، تو ماں کی قسم دی تو ماں کی قسم کا کوئی اعتبار ہی نہیں، بلکہ غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک کے راستوں میں سے ایک راستہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے تیرے بچے کی قسم، ماں کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم نہ کھایا کرو۔ قسم صرف اللہ کی ذات اور صفات کی کھائی جا سکتی ہے، اور اگر قسم کھا کے توڑ دیا تو اس کا کفارہ ہے۔ قسم کھا کے توڑ دیا اس کا کفارہ ہے، یا تو کسی کو ایک لباس غریب کو پہناؤ، یا پھر لگاتار 3 دن روزے رکھو، یا پھر 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کر کے کھلاؤ، یہ اس کا کفارہ ہے۔ یعنی صرف استغفر اللہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، قسم توڑ کے اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ قسم ہے، لیکن لوگ قسم کو کتنا نبھاتے ہیں۔ تیسری چیز آقا فرماتے گناہ کبیرہ شراب پینا، ایک اور ساتھ میں لے لو، چوتھا گناہ کبیرہ جوا کھیلنا۔ شراب اور جوے کو قرآن نے بھی ساتھ میں بیان کیا۔ شب برات میں بھی سب کی مغفرت ہوتی ہے، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث سن لیں آپ، لرز جاؤ،
حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے شراب پی اور نماز چھوڑی گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ اور اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کیا۔ یہ حدیث ہے۔ حدیث کس میں لکھی ہوئی پتہ ہے؟ مجموع الزوائد نام کی کتاب میں لکھی ہوئی۔ دل کے کانوں سے سن۔ لوگوں کو شرم لگتی ہے حدیثیں سنتے وقت، گندی پکچر دیکھتے وقت شرم نہیں لگتی، شراب پیتے وقت شرم نہیں لگتی۔ آج شراب فیشن بن چکا ہے۔ مجھے حیرت ہے جن لوگوں کے مذہبوں کے کہانی اور قصے کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں، وہ قوم شراب چھوڑ رہی ہے، اور جس کا مذہب اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے وہ قوم شراب کی طرف جا رہی ہے۔ اور آج نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ شراب کے بغیر گزارا کیسے ہے، بلکہ کچھ نوجوان ڈائلاگ بولتے ہیں، یار پانی پینے والے لوگ بیوقوف ہیں، شراب پی کر کے زندگی گزارو۔ میرے عزیز، شراب کا وہ عذاب ہے، وہ وبال ہے کہ اس کو انسان تصور کرے کہ برداشت کر سکتا ہے؟ شراب پینے والے کو لوہے کے گز مارے جائیں، اللہ اکبر، لوہے کے ہتھوڑے۔ اور وہ جو جہنم میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں، لوگ کبھی کبھی اس کو کہانی قصہ سمجھتے ہیں۔ لوہے کے جس ہتھوڑے سے بے نمازی کو، شرابی کو، جواری کو مارا جائے گا، وہ لوہے کا ہتھوڑا جو جہنم کی آگ کا بنا ہے، وہ کتنا وزنی ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمام جنات اور انسان مل کر جہنم کا وہ ہتھوڑا اٹھانا چاہیں جس سے جہنم کے اندر مارا جائے گا، تو سارے جنات اور انسان مل کر بھی اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایسا طاقتور اور اتنا وزنی وہ جہنم کا ہتھوڑا ہے جو کس کے سر پہ مارا جائے گا؟ بے نمازی کے سر پہ۔ کس کے وجود پہ برسایا جائے گا؟ شرابیوں کے وجود پہ۔ ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت، ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت۔ لوگ آج سمجھتے ہیں ارے ہم تو یوں بخشے جائیں گے اور ہمیں تو فلاں لے کر کے جائیں گے اور ہم تو یوں بخشے جائیں گے، اللہ کریم ہے، مولانا ہمیں اتنا نہ ڈراؤ۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، جب یہ عذاب کا تذکرہ رسول اللہ سے سنتی تو اتنا روتی کہ آپ کا دوپٹہ ایسا بھیگ جاتا کہ اگر کوئی نچوڑے تو اس سے آنسو ٹپکے، اتنا رویا کرتی تھی۔ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ جب یہ جہنم کے عذاب کا تذکرہ سنتے تو ایسے تڑپتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ فاروق اعظم ان عذاب کا ذکر سنتے تو 3 دن تک کے بیمار پڑتے اور آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، آپ پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کیا سمجھ رہے ہیں اللہ کے دین کو؟ اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی اسکیمیں اگر دنیا کے لوگ کہیں کہ یہ اسکیم لے لو یہ فائدہ، یہ اسکیم لے لو یہ فائدہ، یہ اسکیم لے لو یہ فائدہ، ایسا مت کرنا ورنہ اس سے نقصان ہوگا۔ صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر کہہ دے میٹھا مت کھانا ورنہ بیماری بڑھے گی، میں پوچھتا ہوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میٹھا ترک کر دیا پسند ہونے کے باوجود؟ ڈاکٹروں کے کہنے پر جان بچانے کے لیے مٹھائی چھوڑ سکتے ہو، اللہ رسول کے کہنے پہ شراب کے کڑوے گھونٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ جتنی اہمیت تم نے ڈاکٹر کی باتوں کو دی اتنی اہمیت بھی اللہ رسول کی باتوں کی نہیں۔ پھر مذہب کس چیز کا نام ہے؟ مسلک کس چیز کا نام ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور حدیث کس چیز کا نام ہے؟ پھر مسلمان کہتا ہے ہم پر آسمان سے بلائیں کیوں نازل ہو رہی ہے، ہمیں تباہ کرنے کے منصوبے کیوں بن رہے ہیں، ہمیں برباد کرنے کے منصوبے کیوں بن رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو قوم اللہ رسول کی بات کو اہمیت دینا چھوڑ دے وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پر کیسے جیے گی؟ مسلمانوں، آج بھی ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں پھر مل سکتا ہے، آج بھی عظمت رفتہ بحال ہو سکتی ہے، آج بھی تخت و تاج ہمارے قدموں میں آ سکتے ہیں۔ اللہ رسول کی بات کو وہ اہمیت تو دو۔ حیرت ہے، بولو اپنے ایمان والے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ڈاکٹر کے کہنے پر مٹھائی نہیں چھوڑی، ڈاکٹر کے کہنے پہ میٹھا نہیں چھوڑا، نمک کا کھانا پسند تھا، بلڈ پریشر ہو گیا، نمک کا کھانا نہیں چھوڑ دیا، السر ہو گیا، مرچ کھانا نہیں چھوڑ دیا۔ جان بچانے کے لیے اتنے جتن اور اس جان کو جہنم سے بچانے کے لیے کوئی جتن نہیں۔ یاد رکھنا، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ قرآن کہہ رہا ہے نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاسق و فاجر گنہگاروں کے لیے جہنم ہے۔ کس سے گڑنا چھوڑ دو، اتنے پاپ کرنے کے بعد کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کتنے دلیر ہو گئے،
قیامت کا ذکر آتا ہے تو میرا شاعر کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھے گا میرے بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جبریل بھی اس دن تھر تھر کانپ رہے ہوگے، تو کیا دیکھے گا؟ آدم علیہ السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، تو کیا دیکھے گا؟ ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، تو کیا دیکھے گا؟ جو ہوگا نماز چھوڑ کے کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. رمضان شریف کے روزے کھلے عام ترک کرنے کے بعد قیامت کے دن کے لیے کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس دن ہاتھ ملیں گے ہاتھ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن تو پسینہ اتنا ہوگا کہ کوئی ٹخنے تلے پسینے میں، کوئی گھٹنے تلے، کوئی کمر تلے، کوئی گلے تلے، کوئی کسینے کے اندر ہچکولے کھارو گے. جیسے کشتیاں چلتی ہے دریا میں ویسے لوگ اپنے پسینوں میں تیریں گے. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کر لے. یہ شب برات جو قدرت دے رہی ہے اس لیے کہ توبہ کر کے پلٹو اللہ کی طرف، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر 40 سال تک بھی پاپ کیے، 40,000 سال تک بھی کوئی پاپ کر لے، اتنی عمر تو کسی کی ہو بھی نہیں سکتی، اور پھر توبہ کرے، میرا اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، میرا اللہ اس کو معاف کرتا ہے. خدا کے لیے میرے بھائی، اے میری قوم کے جوان، نہ تیرے اندر طاقت نہ میرے اندر طاقت کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنمیوں کے سر پر کھولتا ہوا پانی جہنم کی آگ کا ڈالا جائے گا تو اس کا سر ایسے پگھلے گا کہ اس کے سر کے پگھلنے کا اثر اس کے وجود پر اور اس کے پیٹ پر پڑے گا. اس کا بھیجا زمین پہ گرے گا، اس کا سر پگھل کر زمین پہ گرے گا. یہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا عالم ہے. اور یاد رکھنا جب کسی پر آپ کھولتا ہوا پانی ڈال دے تو وہ مر جائے گا، مرنے کے بعد نجات پا جائے گا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اتنے سارے عذابات جہنم میں دیے جائیں گے، سر کچلا جائے گا، گرم پانی ڈالا جائے گا، جہنم کے کانٹے دار جو ہے وہ درختوں کے پھل جسے تھوڑ وغیرہ کہتے ہیں یہ سب حلق میں ڈال کر کے کھلایا جائے گا، آب حمیم پلایا جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتنی تکلیفیں اٹھا کر بھی مرو گے نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، لا یموت فیہا ولا یحیا. نہ وہ مرنے دے گی نہ جینے دے گی وہ جہنم کی آگ. مرنے اور جینے کے درمیان تڑپتے رہو گے. اور اللہ اکبر، شرابیوں کو کیا پلایا جائے گا؟ عام جہنمیوں کو تو جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اس پانی سے اس کے گوشتوں کا، چہرے کا گوشت تو جھڑ کے گرے گا. اس پانی کی وجہ سے اس کے پیٹ کی آنتیں کٹ کٹ کے گرے گی. لیکن جو شرابی لوگ ہیں، شرابیوں کو کیا پلایا جائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ زنا کریں گے، زنا کرنے والوں کے زنا کے اعضاء سے جو پیپ اور خون بہ کر کے نکلے گا بدبودار، وہ شرابیوں کو پلایا جائے گا. یعنی پانی نہیں، وہ جن لوگوں نے دنیا میں زنا کیا اور زنا کے اعضاء سے جو خون اور پیپ نکلا، وہ جہنم میں کھولتا ہوا خون اور پیپ بدبودار وہ شرابیوں کے حلق کے اندر اتارا جائے گا. اللہ اکبر. وہ لوگ کہیں گے یہ کیا ہے؟ کہا جائے گا یہ جہنمیوں کے اعضائے زنا سے جو ہے جو خون اور پیپ نکلا تھا وہ ہے، اور یہ اس کا مزہ ہے جو تم دنیا میں نشہ کیا کرتے تھے. آپ سے پوچھتا ہوں، بورنگ کا پانی اگر اس میں ہلکی سی بدبو آ رہی ہو تو ہم اس کو منہ سے ہٹا دیتے ہیں اور اس کو حلق کے نیچے نہیں اتارتے. آپ بتاؤ جس پانی کے اندر زمین کی بو آئے ہم وہ پانی نہیں پی پاتے. اللہ اکبر. اے شراب پینے والوں، اے شراب کی بوتلوں کو اپنے حلق کے اندر اتارنے والوں، سوچو وہ جہنمیوں کے زنا کے اعضاء سے جو خون اور پیپ نکلے گا وہ اپنے حلق میں کیسے اتار سکو گے؟ لیکن یاد رکھنا اس دن اگر توبہ کرو گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اس دن معافی مانگو گے، معافی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. میرے عزیز بھائی، دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آیا ہے. اگر اللہ سے آج معافی مانگ لے تو میرا اللہ تجھے معاف کرے گا. کتنا ہی تو پاپی ہے، کتنا ہی بڑا مجرم ہے، کتنا ہی بڑا گنہگار ہے، خدا کی بارگاہ میں پلٹ. اور آپ کو بتا دوں میرے جوانوں، یہ عذاب کی باتیں سن کر مایوس نہیں ہونا. یہ خدا کی غیرت ہے جس کا ذکر میں نے کیا. لیکن میرا اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میرا غضب، اللہ اکبر،
میری رحمت کے حوالے سے مغلوب ہو گیا اور میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے توجہ کرنا، اگر کوئی پاپی، کوئی مجرم کسی نیک آدمی کے پاس آتا ہے تو نیک آدمی اس سے بھاگتا ہے، نیک آدمی اس سے جی چراتا ہے۔ کوئی ذلیل کسی عزتدار کے قریب آتا ہے تو وہ عزتدار اس سے دور بھاگتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، ہر ایک کسی اور سے بھاگ رہا ہے، غریب سے مالدار بھاگ رہے ہیں، ذلیل سے عزتدار بھاگ رہے ہیں، چھوٹوں سے بڑے بھاگ رہے ہیں، گنہگاروں سے نیکوکار بھاگ رہے ہیں، لیکن یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو میری طرف ایک مشت آتا ہے تو میں تیری طرف ایک بالشت آتا ہوں، تو میری طرف چل کر آتا ہے تو میں تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں، جیسا کہ میری شان ہے۔ اور علماء محتاطین کہتے ہیں کہ تو اللہ کی طرف چل کر آئے تو اللہ کی رحمت تیری طرف دوڑ کر کے آتی ہے۔ آؤ نا خدا کی رحمت کو آواز دو، اللہ اکبر۔ اور شب برات میں تو یہ ہوتا ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب ہی سے پہلے آسمان پر تجلی کرتا ہے، پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور پکار پکار کر اپنے گنہگاروں کو کہتا ہے اے گنہگاروں آؤ توبہ کرو تاکہ میں تمہیں معاف کروں، اے روزی کے طلب کرنے والوں روزی طلب کرو تاکہ میں تمہیں روزی عطا کروں، اے اولاد کے مانگنے والوں اولاد مانگو تاکہ میں تمہیں اولاد عطا کروں، اے محروموں محرومی سے نجات طلب کرو تاکہ میں تمہیں نجات عطا کروں۔ آپ سوچو تو صحیح، شب برات میں غروب آفتابی سے یہ صدائیں شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم نہانے میں مصروف، کپڑے پہننے میں مصروف، خوشبو لگانے میں مصروف، آنکھ سرما لگانے میں مصروف، اور یہ سارے سنگھار کرنے کے بعد پھر گلیوں میں گھومنے میں مصروف۔ آپ سے پوچھتا ہوں نہانا تو اس لیے تھا تاکہ ہم عبادت کا اہتمام کرتے، سرما تو اس لیے لگانا تھا ہم اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، عطر اس لیے لگانا تھا تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ عطر سرما اور نہا کر ہمیں گھومنے کے لیے باراتیوں کی طرح نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ ہمیں عبادت کے لیے کھڑے ہونا تھا، وہاں گڑگڑانا تھا۔ لیکن افسوس وہ عبادت کی رات بھی ہم گھومنے میں بات کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اب تو پتہ نہیں کیا کیا چل پڑا، کہیں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، کہیں آتش بازی کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، شب برات ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس رات سب بخش دیے جاتے ہیں، چند بد نصیبوں کے بلکہ کم نصیبوں کے علاوہ، چند کم نصیبوں کے علاوہ، بدبختوں کے علاوہ سب بخش دیے جاتے ہیں۔ جن کو نہیں بخشا جاتا وہ دو مسلمان جو ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں، ان کو نہیں بخشا جاتا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے داڑیاں، ہم نے داڑیاں لمبی کی، کپڑے بھی خوبصورت، ٹوپیاں بھی خوبصورت، امامے کے پیج بھی خوبصورت، سب خوبصورت، کیا دل بھی خوبصورت ہے ہمارا؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دل میں کینہ لے کر بیٹھا ہے، کینہ اتنا دل میں بڑھ گیا کہ اپنے امام کے لیے بھی ہمارا دل صاف نہیں ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ پڑوسیوں کے لیے بھی دل میں کینہ۔ اور شب برات کی تیاری، شب برات سے پہلے میرے عزیز اپنا دل صاف کر۔ آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی بغل میں ایک سور لے کر آئے تو کیا اسے مسجد میں داخل ہونے دو گے؟ بولو نا۔ کوئی بغل میں کتا لے کر آئے اسے مسجد میں آنے دو گے؟ نہیں نا۔ تو جب بغل میں کتا اور سور لے کر کوئی آئے تو اس کو مسجد میں نہیں آنے دیتے، تو اپنے دل میں یہ تکبر کا اور کینے کا کتا اور سور کب تک لے کر پھرتے رہو گے؟ جملے سخت ہو تو معاف کر دینا، لیکن سور کی نجاست اتنی نہیں جتنے کینے کی نجاست ہمارے دل کے اندر ہے، کیونکہ سور کی نجاست لگ جائے تو پانی سے صاف ہو سکتی ہے، لیکن یہ دل کے اندر جو کینے کی نجاست ہے نا، گھمنڈ کی نجاست ہے نا، یہ 7 سمندر کا پانی بھی کبھی دھل نہیں سکتا۔ تو دل کیوں صاف نہیں کرتے؟ اور یاد رکھنا اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا گناہ کے اظہار کے لیے، لیکن اپنے اپنے من میں ڈوب کر سوچو کہ میرے دل میں کتنا کینہ بھرا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے شب برات میں سب کی مغفرت ہے، کینہ رکھنے والوں کی نہیں۔ ان کے اعمال بھی اللہ واپس کر دیتا ہے، ان کے دلوں میں تو کینہ ہے، واپس لے جاؤ ان کے اعمال۔ ان کے سر کے اوپر سجدہ نہیں جاتا، ان کے سر کے اوپر ان کی دعائیں نہیں جاتی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا میری دعا قبول نہیں ہوتی، تیرے دل کو تو دیکھ،
जिस्म की जनाबत को दूर करने के लिए तू नहा रहा है, ये दिल की जनाबत तू कब दूर करेगा? ये दिल की गंदगी मेरे भाई कब दूर करेगा? और सुन लो, मोमिन के दिल में कीना नहीं होता, अपना दिल पाक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ऐ अनस, हो सके तो सुबह इस हाल में करना, ऐ अनस, हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तेरे दिल में किसी के लिए कीना ना हो, और ये मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा वो जन्नत में मेरे साथ दाखिल किया जाएगा। निकाल दो दिल से कीना, और कीना निकालने का आसान तरीका बता दूं। मिसाल के तौर पे किसी के लिए दिल में कीना है, अब दिल में कीना है तो क्यों है, क्यों कीना है दिल में? उसने आपको सताया, तवज्जो करना, उसने आपको सताया, आप उससे लड़ नहीं पाए तो दिल में कीना आ गया। जब भी उसको देखते हैं भौवें चढ़ा लेते हैं, इसने मुझे मारा था, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मेरा नुकसान किया था, इसीलिए दिल में कीना आता है। बदला नहीं ले पाते तो कीना आता है, ठीक, बदला ले लेते हैं तो दुश्मनी हो जाती है, फिर भी दिलों में कीना रहता है। इतना सोचो, सैयदना फारूक आजम जब आपके विसाल का वक्त, शहादत का वक्त आया तो आपको एक शख्स ने खंजर से मारा। देखिए दिलों से, मोमिनों के लिए दिल कितना साफ। फारूक आजम पूछते हैं मुझे किसने खंजर मार के शहीद किया? तो लोगों ने कहा एक मजूसी था, आतिश परस्त था। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा इस पर अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या? कहा अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी मुसलमान ने नहीं मारा, अगर मुझे मारता तो मेरी वजह से वो जहन्नम में जाता। अल्लाह का शुक्र है मेरी वजह से कोई मुसलमान जहन्नम में नहीं जाएगा। अब आपसे पूछता हूं, हमारे दिल में कीना क्या? मुझे सता रहे ना, बुरी मौत मरे, कुत्ते की मौत मरे, उसका ये नुकसान हो, उसका वो नुकसान हो। मैं कहता हूं मेरे अजीज, और अगर कोई बीमार पड़ गया, हाँ मुझे बहुत सताया था ना इसीलिए बीमार पड़ा है, मेरे भाई तू कौन है? बल्कि ये दुआ करो, अल्लाह इसने मुझे सताया, मैं तेरे लिए इसको माफ करता हूं, क्योंकि मेरी वजह से इस पे मुसीबत नहीं आना चाहिए, मेरी वजह से इस पे तकलीफ नहीं आना चाहिए। मेरे भाइयों, हमने अपने बुजुर्गों से सीखा क्या है? मौलाए कायनात को इब्ने मुलजिम ने हमला किया, देखो अल्लाह वालों का अंदाज। इब्ने मुलजिम जैसा बदबख्त, पलीद, जहन्नमी, उसने मौलाए कायनात पे हमला किया, उस पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो मौलाए कायनात ने अपने शहजादों से कहा मुझे प्यास बहुत लग रही है, जल्दी से मुझे पानी पिलाओ। तो पानी के अंदर शक्कर मिलाकर, वो शक्कर का पानी जिसे हम शरबत कह लें, वो मौलाए कायनात को पेश किया। मौलाए कायनात ने वो कटोरा लिया, अपने मुंह के करीब किया, और करीब करने के बाद जैसे ही करीब किया तो सामने से आवाज आई। वो कातिल जो सामने खड़ा था, लोग उसको पकड़े हुए थे कि अगर मौला की शहादत हो जाए तो फिर इसका शरीयत ने जो हुक्म दिया वो काम किया जाए। तो वो सामने खड़ा था, उसने कहा अली, अली, आप जानते हैं ना कि मार खाने वाले से ज्यादा मेहनत मारने वाले को लगती है, क्योंकि आप तो बहुत तलवार चला चुके हैं, मारने वाले को मेहनत ज्यादा लगती है। जब आपको इतनी प्यास लगी है तो अंदाजा करो मुझे कितनी प्यास लगी होगी, मुझे भी तो प्यास लगी है। मौलाए कायनात ने मुंह के करीब वो कटोरा था, वो अपने शहजादे इमाम हसन के हाथ में दिया, फरमाया पहले उसको पिलाओ, बाद में हम पिएंगे। कातिल के लिए, कातिल सामने खड़ा है। फिक्र ये है हमने क्या सीखा, अपने बुजुर्गों से हमने क्या सीखा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा लो। एक मर्तबा अबू जहल अपने दोस्तों से मशवरा करता है कि हमने मोहम्मद को कत्ल करना है, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने उन्हें कत्ल करना है। लोगों ने कहा कैसे कत्ल करेंगे, कत्ल करने का तरीका क्या होगा? तो देखिए दुश्मन को मेरे आका के अखलाक पे कितना एतबार था, एतमाद था। उसने कहा मैं बीमारी का ढोंग रचाऊंगा,
میں بیماری کا ڈھونگ رچاؤں گا، آپ لوگ مکے میں اس بات کا اعلان کر دو کہ ابو جہل بیمار ہو گیا، ابو جہل بیمار ہو گیا۔ تو کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت ہے کہ جو بھی بیمار پڑتا ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے دوست بیمار پڑے تو جاتے ہیں، دشمن بیمار پڑے تو جاتے ہیں، تو وہ آئیں گے مجھے دیکھنے کے لیے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک گہرا سا کنواں کھودیں گے اور کنواں کھود کر کے اس پر تختے رکھ دیں گے، ایک تختے میں رسی ڈال دیں گے اور میں اس کو بستر میں لے کے لیٹ جاؤں گا۔ جیسے محمد عربی اس تختے پہ قدم رکھیں گے ہم وہ تختہ کھینچ لیں گے، جیسے ہی کھینچ لیں گے تو اس گڑھے کے اندر محمد عربی گر جائیں گے اور معاذ اللہ اندر چلے جائیں گے، ہم وہ تختہ لگا دیں گے اور اس کا منہ بند کر دیں گے۔ اس طریقے سے معاذ اللہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ پہلے غور کریں کہ اللہ اکبر، ایک دشمن کو کتنا یقین ہے میرے آقا پر کہ میں بیمار پڑوں گا تو مجھے دیکھنے کے لیے وہ آئیں گے، اور اس نے سارا پلان سیٹ کیا اور پھر وہ جھوٹ موٹ کا بیمار بھی پڑ گیا، اس کی بیماری کا چرچا بھی مکے میں ہو گیا۔ اور پھر یہ ہوا قربان، میرے آقا کو جب خبر ملی کہ ابو جہل بیمار ہے تو میرے سرکار اس کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر کی طرف بھی آئے۔ جیسے ہی دروازے پہ پہنچے جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی حکمت یہ کہ آپ یہیں سے اب واپس ہو جائیں۔ توجہ کرنا، کیا کہا؟ اللہ کی حکمت یہ کہ آپ یہیں سے واپس ہو جائیں۔ اب یہاں پہنچ کر کچھ لوگ یہ باتیں کرتے، اگر ان کو علم غیب ہوتا تو وہ وہاں تک کے کیوں آتے؟ میں کہتا ان کو علم غیب آپ کے علم میں نہیں تو اللہ کو تو علم غیب ہے، گھر سے چلے تو گھر پر ہی روکنا چاہیے تھا، گھر پہ نہیں روکا، اللہ نے ابو جہل کے دروازے پہ روکا کہ آپ واپس ہو جائیں۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، نبی پہ اعتراض نہ کیا کرو، نبی کے حوالے سے اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ نے محبوب کو کتنا دیا وہ خود فرماتا ہے، علمہ شدید القوا، وہ قوت والے نے اپنے محبوب کو سکھایا، اور کتنا سکھایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں باتیں ہوتی ہے، ان کو تو اتنا ہی پتا، ان کو تو اتنا ہی پتا۔ میرے عزیز ایسی باتیں نہ کیا کر، جب تو اپنے باپ کے لیے ایسی بات نہیں کرتا تو تو رسول پاک کے لیے جن کا کلمہ پڑھتا ہے ان کے لیے ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اس سے تیری بدبختی ظاہر ہوتی ہے، اس سے تو جہنم کی طرف پڑتا ہے، اس سے تیری تباہی کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، وہاں جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہیں سے واپس ہو جائیں آقا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے، حضور کو جب ابو جہل نے دیکھا اپنے دروازے تک آتے، اور جب حضور کو واپس پلٹ کر جاتے دیکھا وہ گھبرا گیا، بوکھلا گیا، اور پھر وہ حضور کو بلانے کے لیے خود دوڑا۔ جیسے ہی دوڑا وہ تو اسی تختے پر اس کا پیر پڑا لاشعوری طور پہ، اور اسی گڑھے کے اندر وہ گر گیا۔ اتنا گہرا گڑھا تھا کہ اس کو کوئی نکال نہ سکا۔ ابو جہل نے کہا اگر مجھے اس سے کوئی نکال سکتا ہے ایک ہی ذات ہے، وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں، غور فرمائیں، یہ یاد رکھیے، نفلی عبادتیں اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پلسرات پر پار لگانے والی سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ تمہارے اخلاق، میزان پر سب سے بھاری جو چیز ہے وہ تمہارے اخلاق، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو چیز ہے وہ تمہارے اخلاق۔ ابو جہل جیسا کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے اگر اس کنویں سے، اس گڑھے سے کوئی باہر نکالے گا تو محمد عربی نکال سکتے، کوئی نہیں نکال سکتا، جاؤ ان کو کہو وہ مجھے نکالیں۔ اور حیرت ہے، حضور کو بتا دیا گیا کہ یا رسول اللہ اس نے گڑھا آپ کے لیے کھودا، آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا، آپ کا قصہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ کنویں میں گیا، میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا تو وہ لوگ کیسے باتیں کرتا، لیکن وہ رحمت للعالمین، انسان کامل، سید العالمین مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، اور اس گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں ابو جہل تو کہتا ہے کہ میں تجھے نکالوں، میں تجھے نکال دوں گا، لیکن مجھے بتا اگر میں نے نکال دیا تو کیا تو نبی مان لے گا؟ اس نے کہا بالکل مان لوں گا اگر آپ نے مجھے نکال دیا تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس گڑھے کے اندر ڈالا، اور حضور کا معجزہ یہ دیکھنے میں آیا کہ حضور کا خوبصورت ہاتھ اس گڑھے کے اندر اس کے ہاتھ میں پہنچا، اور پلک کے جھپکتے میرے آقا نے اس کو باہر نکالا۔ پھر آقا نے فرمایا ابو جہل میں نے اپنا منصوب
حضرت آئے. اچھا آئیے حضرت کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضور قائد ملت زندہ باد، حضور قائد ملت، زندہ باد، شہزادہ مخدوم سمنا، زندہ باد، شہزادہ مخدوم سمنا، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حضور سرکار کلام، زندہ باد، نبیر حضور سرکار کلام، زندہ باد، حضور قائد ملت، زندہ باد، حضور قائد ملت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، صاحب سجادہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قائد ملت، اشرفی دولہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد رسول، سیر بطول، علی کا خون. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی تمامی حضرات تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. جو اسٹیج پر ہے وہ بیٹھ جائیں. آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں حضرت، تمامی حضرت. نہیں چالو تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بھائی تمامی حضرات ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں انشاءاللہ، اور حضرت سید صاحب کا دیدار کریں اور ثواب کے حقدار بنیں انشاءاللہ. ایک بار سب مل کر درود شریف بلند آواز سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ میری بھی اور آپ سب کی بے پناہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہماری اہل سنت و جماعت کی وہ خانقاہ جو کم و بیش 650 سال سے ہماری قیادت کر رہی ہے کہ چوچھے مقدسہ، اسی خانقاہ کے عظیم چشم و چراغ حضور سیدی قائد ملت نبیر سرکار کلاں شہزادہ حضور شیخ اعظم ہمارے درمیان جلوگر ہیں. حضرت کا دیدار فرمائیں. اور یہ وہ خوبصورت چہرے ہیں جو آج بھی ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ جب آل رسول کے چہرے کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کے مبارک چہرے کی شان کا عالم کیا ہوگا. الحمدللہ تعالی ہماری جماعت کی حقانیت کے لیے بڑی چیز ہے. اور حضور قائد ملت جو ہر محاذ پر ہماری قیادت فرماتے ہیں. تشریف لائیں. وقت تو بہت ہو چکا ہے، میں اپنی کوئی بات نہیں کرتے ہوئے اپنی بات ختم کر دوں 2 جملے پر کہ جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو جہل کو اس گڑھے سے باہر کیا تو آقا نے فرمایا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو بھی اپنا وعدہ پورا کر دے کہ میں نے تو تجھے نکال دیا نا گڑھے سے. تو اس نے دیکھ کر کے کہا اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں تم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر ریئیکشن کے طور پر اسے کچھ نہیں فرمایا. کافروں کے ساتھ یہ انداز تھا، اور آج ہمارا انداز مومنوں کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ کیا ہے. اس لیے شب برات میں اگر نجات اور مغفرت چاہتے ہو تو اپنے دلوں سے کینوں کو نکالو، ایک دوسرے کو معاف کرو. پہلے ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے. زمین والو تم جب ایک دوسرے کو خود معاف کرو گے تو آسمانوں کا خالق آپ کو معاف کر دے گا. شب برات میں آپ کی ہماری اللہ مغفرت فرمائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.